اسلام آباد اسٹوڈیو میں مجاہد علی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور 5 اگست اس کی اہمیت کیا ہے اور کس طرح اس آرٹیکلز کے ذریعے ہندوستان جو ایک عرصے سے غازبانہ قبضہ رکھے ہوئے ہے اور اب اس کو پارٹ بنانا چاہ رہا تھا، وہ سب آپ کو تاریخ اس کا علم ہے۔ میں نام کے ساتھ ایک ایسا لائقہ لگائے تو لوگ کہتے ہیں جی آپ یہ کشمیر میں جس طرح گفتگو کرتے ہیں، تو بہرحال سیاست کا اور کشمیر کا ایک طالب رہا ہوں، اور یہی نہیں بلکہ مجھے ایک یہ بھی موقع ملا جب جموں اور سری نگر گیا تو وہاں جا کے علم ہوا اصل میں ایشو کا۔ اور مجھے یاد ہے کہ جہاں سری نگر یونیورسٹی میں جہاں ڈاکٹر دین محمد تحصیل پڑھاتے تھے، ان کے نام پہ لائبریری بھی ہے، کہ لوگ لڑکے اتنے پرجوش نعرے لگا رہے تھے، اور فوج کے ہوتے ہوئے ہم جیسے لوگ بڑے کیا ہیں ان کے بھی ہاتھ چھو رہے تھے، کپڑے کر رہے تھے۔ یعنی وہ محبت جو یہاں، یہ تو یہاں پاکستان میں ہے نا، میں نے ہندوستان میں کشمیریوں کو دیکھی، اور آپ کو علم ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ شہادتیں ہوئیں۔ پھر سوری ٹو سے میں نہیں کہوں گا، کچھ مہم جو ہمارے یہاں سے ایسی ہوئی جس سے کچھ نقصانات بھی ہوئے، وہ موضوع نہیں، لیکن 5 اگست کے بعد بھی ہندوستان کامیاب نہیں ہو سکا۔ اور اس سے زیادہ میں اور کیا کہوں کہ آج میری مہمان ایک نہیں 2 اور تینوں خواتین ہیں، اور ان کا حوالہ یقیناً کشمیر ہے۔ ماریہ ابھی اور یہ بھی بتا چلوں، میں بھی ابھی مظفر آباد سے آ رہا ہوں، ماریہ کی بھی ایک جھلک دیکھی تھی۔ ماریہ اقبال ترانہ نون لیگ سے تعلق ہے، اور پرائم منسٹر بھی ان کا آ جائے گا۔ نائلہ کیانی جرنلسٹ ہیں، بتا رہی تھی پی ایچ ڈی کر رہی ہیں، اور سندس مستقیم بھی ہمارے ساتھ ہیں جو گہری نظر رکھتی ہیں۔ میں خیال ہے آپ ہی سے معلوم کرتے ہیں، اور یہ نام کے ساتھ آپ کے ترانہ لکھا ہوا ہے۔ میں خیال ہے 5 اگست کے بارے میں ہر ایک کو علم ہے، اتنا پچھلے 2019 کے بعد سب کچھ آیا ہے، تو میں نے کہا یہ ترانہ کیسے کہہ رہے تھے کہ آپ کے نام کے ساتھ کیسے آیا ہے؟ بہت شکریہ سر آپ کا شو میں بلانے کا۔ ترانہ ٹائٹل ہے میرے والد صاحب کا۔ اچھا۔ آزاد کشمیر کی تاریخ میں جب پہلی دفعہ آزاد کشمیر کا ترانہ گونجا تھا تو میرے والد صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ 8 سال کی عمر میں انہوں نے پہلی دفعہ وطن ہمارا آزاد کشمیر فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب کی موجودگی میں، اور کے ایچ خورشید صاحب اس وقت پریزیڈنٹ تھے، ان کی موجودگی میں جب پڑھا تو جو ماحول ہے وہ بدل گیا، فضا بدل گئی، اور اسی پرجوش لمحے میں فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب میرے والد صاحب کے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا کہ بیٹا آپ کو ترانہ کا مطلب پتہ ہے؟ تو انہوں نے، وہ چھوٹے تھے تو انہوں نے کہا نہیں، تو انہوں نے کہا آپ ہماری قوم کے ترانہ ہیں۔ تو اس کے بعد سے ایوری بڈی میڈ شیور کہ ان کے ساتھ یہ جو ٹائٹل ہے وہ ہو، اور ہم اس لیگیسی وہ بھی بڑا اس کا کشمیری میں اردو میں بہت ہوا ہے، میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے۔ جی بالکل، وہ تو 80s میں جب ایک موومنٹ سٹارٹ ہوئی اس وقت وہ سامنے آیا۔ پہلے بھی نائلہ ان کے نام کا چلے تو کہتے ہیں کہ کیانی کچھ کشمیری کو ہوتا ہے کہ کیانی کشمیری یا کچھ نام کا کچھ ہوتا ہے الگ کیا؟ جو کشمیر کی جو مشہور کاسٹ ہیں، جو کشمیری ایتھنک گروپس ہیں، ان میں نہیں کیانی آتا۔ میرا تعصب بھی نہیں ہے، مجھے قبیلے سے دلچسپی نہیں ہے۔ شکریہ سندر، ہمیں آپ نے جوائن کیا ہوا ہے، اور آپ اسی نے آپ میں نے کہا بہت حساس صورتحال ہے اس وقت ہمارے اس کشمیر کی بھی، اور میرا خیال میں جو لیڈرشپ ہے، اور انشاءاللہ آپ کا جو پرائم منسٹر بھی ہونے والا ہے، تو ایک احساس یہ ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو اس وقت بہت اپنا اہم رول ادا کرنا پڑے گا۔ ہم پاس میں جو لیڈر ہوتے تھے، آپ اختلاف کریں، اگر بھٹو تھے تو وہ وہاں پہنچ جایا کرتے تھے، پھر آپ کے سردار قیوم تھے، سردار ابراہیم تھے، ادھر ہم نے ان کو بھی دیکھا۔ ایسا لگتا ہے کہ اس وقت جو ہے میرے خیال میں جو کچھ آج 5 اگست کو ہو رہا ہے، انڈینس کو تو اس کا بڑا انتظار تھا۔ میں تو کوئی براہ راست الزام نہیں لگاؤں گا، یہ ابھی کہنا بھی نہیں چاہیے، لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ جو بھی لوگ اس وقت کر رہے ہیں، اور غالباً سب سے زیادہ بھاری ذمہ داری نون لیگ پر آئے گی کہ وہ اپنا کردار ادا کرے۔ الیکشن پروسیس غالباً ابھی 3 مکمل ہو جائے گا، 2 پروسیس ٹھیک ٹھاک ہوئے، ویسے بلاول غصہ ہو رہا ہے، خیر کیا بات کروں۔ جی تھینک یو سو مچ۔ جی بالکل، اس وقت جو ہم نے دیکھا کہ پچھلے 2-3 سالوں میں جب سے یہ جو سلسلہ شروع ہوا، پی ٹی آئی کا دور حکومت تھا، ان کے وزیر اعظم تھے، پھر اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو اس میں پھر ایک کال دی گئی، تو مختلف ادوار میں ایکچولی جو تھا وہ آپ ان کے ساتھ ڈائلاگ کا ایک سلسلہ رہتا تھا، مگر وہ ڈائلاگ کا سلسلہ وہاں پر جا کر ختم ہوا، اور ایک انتشاری گروپ میں اس کا فیس سامنے آیا
جب ہم نے دیکھا کہ 5 جون کے بعد سے حالات خراب ہونا شروع ہوئے, 9 جون کی کال تھی اور اس کے علاوہ پھر ہزار میں اس پہ خالی اس پہ بات اس وقت تو میں زیادہ بات نہیں کروں گا, ٹچ یہ کر رہا ہوں کہ آپ کی پارٹی کو بہرحال کچھ بھی ہو مذاکرات کی میز میں تو ہر جگہ کہتا ہوں لانا تو پڑے گا نا, بات چیت تو کرنا پڑے گی. سندر سے پوچھو, سندر بی بی, یہ جو تحریک آزادی کشمیر ہے, بڑی قربانیاں لوگوں نے دی ہیں, اس کی پوری ہسٹری ہے, اگر اس کی تفصیل میں نہیں جاتا, لیکن اگر ابھی میں نے دیکھا کہ حال ہی میں ایک بار پھر, جیسے ہم جب گئے تھے 2006 میں اس طرف کشمیر, تو کہا گیا کہ ٹریک 2 یعنی پالیسی پتہ نہیں پس پردہ جو ہوتی ہے, اور اس بار بھی ہم نے دیکھا کہ اگر وہاں مانی شنکر آئے اور یہاں خورشید قصوری اور 54 لوگوں نے ایک بار پھر کوشش کی کہ جی انہوں نے کہا کہ نہیں مفاہمت ہونی چاہیے, لیکن آپ کو علم ہے کہ یو این کی قرارداد میں موجود ہے, اور یہ اور کوئی نہیں, جواہر لال نہرو جب یونائٹڈ نیشن پہنچے, جب مہاراجا بھاگ گیا تھا, تو ان کے سائن ہے کہ ایک میں رائے شماری ہونی چاہیے. لیکن یہ جو بنیادی جو تھا, سوری ٹو سے ہمارا جو عالم اسلام ہے یا برادر اسلامی ملک ہیں, یہ بھی اس میں زیادہ سرگرم نہیں ہوتے. ریزولوشن یو این میں آتا ہے, سیکورٹی کونسل تھا. تو یہ جو ہے ڈاکٹر سندس, آپ سمجھتی ہیں کہ جو وہ اس کو رائے شماری کے ایشو کو جو یونائٹڈ نیشن نے طے کیا, حالیہ دور میں وہ ذرا پس منظر میں چلا گیا ہے؟ بالکل, اور یہ پس منظر میں جانے کے پیچھے بہت ساری وجوہات کار فرما ہے, جس میں سب سے بڑی وجہ انڈیا کا کسی بھی تھرڈ پارٹی میڈیٹر کا بیچ میں مداخلت کرنے سے ہمیشہ سے ریلکٹنٹ رہنا ہے. وائی انڈیا از کوائٹ سیکیور, ہیز آلویز بین سیکیور, کہ کیوں تھرڈ پارٹی میڈیشن جو ہے وہ انڈیا کا موقف نہیں ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے مابین کا معاملہ ہے. وہ مابین کا معاملہ جس پہ بھارت کبھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. بات کرنا تو ممکنات 2019 میں جو تاریخی حیثیت منسوخ کرنے کے بعد سے آپ دیکھیں کہ کس طرح سے مودی کو تو بی جے پی کو تو اس کا فائدہ, سیاسی فائدہ حاصل ہوگا, لیکن کیا کشمیری اس بات سے خوش ہے؟ بالکل نہیں. تاحال کشمیر جو ہے وہ اس بات سے ناخوش ہے. یوم استحصال صرف پاکستان میں نہیں, خود سب سے پہلے کشمیر میں بنانا شروع کیا گیا تھا. اور جو انڈین کے جو آرٹیکل ہے, انڈین کا جو قانون ہے, بھارتی قانون کے 360 کے اکارڈنگلی اگر آپ دیکھیں گے تو وفاق جو ہے وہ کسی بھی خطے میں ایمرجنسی نافذ کرنے کا جو ہے وہ رائٹ رکھتا ہے, لیکن 370 آرٹیکل کے اکارڈنگلی یہ جو رائٹ ہے وہ جموں کشمیر پہ نہیں رکھتا. اور 35A اسی آئین کی ایک کڑی ہے جس کے تحت جو ہے جو کشمیر میں پیدا ہوگا صرف وہی کشمیری ہوگا, اور اگر کوئی کشمیری آؤٹ آف کشمیر شادی کرتا ہے تو وہ جائیداد پہ حق نہیں رکھتا ہے. تو ان سارے جو ڈیو رائٹس تھے کشمیری کو, ان کو سنپ کیا گیا, اور اس طرح کے ایک کے بعد دوسرے قوانین نکالتے چلے گئے. اور پھر آپ دیکھیں جو اس لیے کہ جو بھی جاب اپرچونیٹیز کشمیر میں ہوں گی اس میں پورے بھارت سے کینڈیڈیٹس آئیں گے, تو اس طرح کے قوانین گاہے بگاہے امپلیمنٹ کرنے کے بعد سے جو مسلم اکثریتی جو کشمیر کا ایک سٹیٹس ہے اس کو شیک کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو بھارت کی جانب سے, تو کشمیریوں کا اس بات پر بہت بڑا اعتراض ہے. لیکن چونکہ سو کال ڈیموکریٹک انڈیا میں آپ آواز نہیں اٹھا سکتے اپنی رولنگ پارٹی کے بارے میں, جو انڈینز نہیں اٹھا سکتے انڈیا میں بیٹھ کے, تو کشمیری کیا اٹھائیں؟ یہ جو نے بہت بنیادی بات کہہ دی, یہ جو میں آپ کہہ رہا تھا کہ بنیادی چیز تھی کہ یہ یونائٹڈ نیشن نے اور اب نہیں اس وقت پاس کیا قرارداد کہ تو اب آپ یہ سمجھ, یہ جو تھوڑا میں نے کہا نا کہ ایک فلسطینی اور کشمیری انہوں نے میرے خیال کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں, فلسطینی کے ساتھ بھی اور کشمیری وہاں بھی ابھی شہادتیں کتنی بڑی ہوئیں, برادر اسلامی ملک اور سو کالڈ آپ کے جو بھی جس کو آپ کہتے ہیں وہ ان کا کردار. کشمیر کے سلسلے میں ایون میں دیکھ رہا تھا کہ ایک سیکورٹی کونسل کی کوئی قرارداد پاس ہو رہی تھی, تو اکثر ممالک نے اس کو پاس کرنے سے بھی, اس میں دستخط کرنے سے بھی گریز کیا. نائلہ جی بالکل ایسا ہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جو 13 اگست 1948 اور پھر اسی طرح جو 5 جنوری 1949 کی جو قراردادیں ہیں, یہ ظاہر بین الاقوامی قراردادیں ہیں, اور ہندوستان کے اندر اگر کوئی بھی قانون بنتا ہے, چاہے وہ اپنے جو ڈومیسٹک قانون ہے وہ کسی بھی قسم کا بناتے ہیں, تو اس سے جو انٹرنیشنل قوانین ہیں وہ متاثر نہیں ہو سکتے. تو صورتحال یہ ہے کہ انڈیا جتنی بھی ہردرمی کر رہا ہو, یا جتنے بھی باقی اگر تمام ممالک مدد کر رہے ہوں یا مدد نہیں کر رہے ہوں, جو بنیادی سٹانس ہے کشمیر کا
کا وہ ختم نہیں ہو سکتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2019 کا جو انڈیا کا یہ سارا قدم تھا اس کی توثیق کسی ملک نے نہیں کی اور ظاہر ہے کہ یونائٹڈ نیشنز نے بھی نہیں کی. تو پھر اتنی مایوسی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے کہ آج کل کا دور جو ہے وہ ہیومن رائٹس کا دور انفارچونیٹلی نہیں رہا اور ممالک ان بیسس پہ ڈیسیجنز نہیں لیتے, مگر یہ وہ گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں جو کسی بھی وقت بدل جایا کرتی ہیں. ایز لانگ ایز آپ کا جو مسئلہ ہے وہ ایجنڈے پہ موجود ہے تو کسی ملک کے فی الحال ہونے, یعنی ایک وقت ایسا بھی تھا جب تمام ممالک نے مل کر توثیق کی تھی, اس کی منظوری دی تھی. آج اگر کچھ ایسے ممالک آپ کے ساتھ نہیں ہیں جو اس وقت تھے تو کسی اور وقت میں ہو سکتے ہیں. اس سے جو کشمیریوں کا جو ایکچوئل سٹانس ہے وہ ختم نہیں ہوتا, وہ متاثر نہیں ہوتا. مشکل حالات ضرور آئے ہوئے ہیں ہندوستان کی ہٹ درمی کی وجہ سے. مشکل حالات آئے ہوئے, میں ابھی ان سے کہہ رہا تھا اور آج میں بالکل گفتگو نہیں کروں گا کہ خود ہمارے یہاں بھی کچھ بعض لوگ الیکشن ہوتے رہتے ہیں, جیت ہار ہوتی رہتی ہے, لیکن جذباتی ہو کر نون لیگ کے خلاف یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس طرح کے بیانات سے کتنا اس وقت خاص طور پر نقصان پہنچ سکتا ہے. میرا خیال ہے آپ لوگوں کو بھی کہنا چاہیے کہ لڑائی آپ پاکستان کی اسلام آباد کی لڑائی کو کشمیر میں تو نہ لائیں. ایک یہ بھی پہلو ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی کشمیر میں نہیں اسلام آباد میں الیکشن ہو رہے ہیں, یعنی اسلام آباد میں پنجاب میں ہو رہے ہیں. ہر جگہ کی ڈائنامکس جو ہیں وہ پولیٹیکل اور گراؤنڈ ڈائنامکس از ڈفرینٹ ایز کمپیئر ٹو ریسٹ آف پاکستان. اور آزاد کشمیر کا اپنا بھی ایسا ہی ہے بالکل. بلکہ میں نے اس کے اوپر ٹویٹ کی تھی جس دن بلاول صاحب نے مظفر آباد میں بیٹھ کے کچھ بیانات دیے تھے, تو مجھے یہی لگا تھا کہ آزاد کشمیر کے لوگ اس وقت بہت پرجوش طریقے سے الیکشن کی تیاری میں اور اس چیز میں حصہ لے رہے ہیں, کیونکہ حالات کچھ اس طرح سے 2 مہینے سے وہاں پر تھے کہ جیسے ہمارے ہاں ہمیشہ سے الیکشنز ایسے ہوتے ہیں سر, جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے, عید سے بڑا ایک فیسٹیول ہوتا ہے, ایک پرجوش طریقے سے لوگ ایکٹیولی اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, سارے ریجنز میں جھنڈے لگائے جاتے ہیں, ٹریولنگ شروع ہو جاتی ہے. شاید لوگ اس عام دوران میں اتنا ٹریول آزاد کشمیر کے لوگ نہیں کرتے ہیں جتنا الیکشنز کے دور میں ایک مینڈیٹری ایک آپ کا یہ ہے کہ آپ نے یہاں سے میرپور بھی جانا ہے جلسہ اٹینڈ کرنے کے لیے, کوٹلی بھی جانا ہے, نیلم ویلی بھی جانا ہے. تو اس دوران میں جو ہمارے ہاں ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ آپ کو کبھی عید میں بھی دیکھنے میں نظر نہیں آئی. پچھلے بار تو دیکھا تھا میں نے, لیکن اس بار مجھے افسوس ہوا کہ میں ابھی آزاد کشمیر کے لوگوں نے بہت اچھا ایک جو جلسے کروائے, بلاول صاحب کبھی خود بھی اتنے بڑے جلسے کیے بلاول صاحب نے, اور اس کے بعد دھاندلی کے الزام لگا رہے ہیں. نواز شریف صاحب آئے, ان کو بھی بہت اچھے طریقے سے ویلکم کیا. حالانکہ جس دن نواز شریف صاحب کا جلسہ تھا اس دن ہمارے چیلنجز بہت زیادہ تھے. ایک تو موسمی لحاظ سے مظفر آباد میں 1 منٹ کے لیے بارش نہیں رکی تھی, اور اسی دوران میں وہ ٹریول کر کے بھی بائی روڈ آئے, اور پھر اس کے بعد اسی بارش میں لوگ بھی کھڑے رہے ساتھ میں. تو یہ وہ ساری چیزیں تھی وچ شوز کمٹمنٹ آف پولیٹیکل ورکر. عام جو بندہ ہے, جو ووٹر ہے, سپورٹر ہے, اس کی ایک کمٹمنٹ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ اور آزاد کشمیر کی ریاست کے ساتھ شو کرتی ہے. ایک اور بھی ہے کہ بہرحال ڈسپائٹ اختلاف شیخ عبداللہ بہرحال 1930 میں بڑی جیلیں کاٹیں اور انہوں نے بڑی جدوجہد بھی کی, اور ان کو پھر سزا بھگتنی پڑی کہ جب وہ ہیرو کی جگہ ولن ہو گئے, جواہر لال نہرو سے مل گئے. اور غالباً میں بھی سمجھتا ہوں طالب علم کی حیثیت سے کہ اگر شیخ عبداللہ اس وقت جواہر لال سے نہیں ملتے تو شاید سری نگر نہیں ہوتا ہندوستان کے پاس. اور آج ان کے پوتے یعنی جو 3rd جنریشن عمر عبداللہ, میرا ملنے کا اتفاق ہوا ہے, وہ ہیں چیف منسٹر وہاں پہ. تو یہ جو آپ بیٹے کہ یہ نہیں سمجھتے کہ یعنی یہ شخصیات ہیں, اصل بات تو کشمیریوں کی ہے کہ وہ جو قربانیاں ہیں ان کی 1 لاکھ کشمیریوں کی, وہ جو سیکریفائزز ہیں وہ ہم پیش نظر نہیں رکھ رہے نائلہ, اتنی اجاگر نہیں ہو رہی. اور ہم دن کو ایسے دن منانے لگے ہیں جس طرح 14 اگست ہوا اور 23 مارچ ہوا, بلکہ اس میں جی چھٹی بھی ہوگی اس دن. یعنی اب تو اس طرح کا ایک رویہ ہو رہا ہے. اور وہ جو میں خیال جو انٹلیکچوئل ہے, انٹیلیجنشیا ہے, حکومتوں کو نہیں کہوں گا, اشتہار وشار دے دیتے ہیں, ہم اہمیت نہیں دے پا رہے اس کو. نائلہ جی بالکل, 2 باتیں میں کرنا چاہوں گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, مین پولیٹیکل پارٹیز, ان کا آزاد کشمیر میں آنے سے واقعی میں آزاد کشمیر میں ایک تو پولرائزیشن بڑھ گئی. پہلے مجھے اپنے بچپن میں یاد ہے کہ جب پاکستان سے پرائم منسٹر آیا کرتا تھا تو ہم سب کا پرائم منسٹر ہوا کرتا تھا. تو ایسا نہیں تھا کہ وہ اس پولیٹیکل پارٹی کا ہے جس سے میرے تعلقات اچھے نہیں ہیں, میں مخالفت رکھتی ہوں تو پھر میں نہیں جاؤں گی ان کو دیکھنے, ان کی بات سننے کے لیے. تو یہ بالکل ضرور نقصان ہوا, جس کے پیچھے ظاہر ہے پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی وجوہات ہوتی ہیں, کہیں اپنی برانچز بنانے کی, لیکن اصولی طور پر یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا. ہمارا یہ خیال ہے, جو آزاد کشمیر کے میسز ہیں ان کا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا.
ابھی بھی پچھلی مرتبہ بھی یہی ہوا تھا جب عمران خان صاحب تھے اور مریم نواز صاحبہ تھیں تو ایک دوسرے پر وہ وہاں کے جو یہاں کے معاملات تھے وہ ڈسکس ہو رہے تھے اور دشنام ترازی ہو رہی تھی اور زبان سخت استعمال ہو رہی تھی. تو ابھی بھی ہم نے یہی دیکھا کہ ہمارے مسائل اپنی جگہ پہ ہی رہ گئے اور ان کے جو آپسی یہاں کے معاملات تھے پاکستان کے وہ وہاں پہ ڈسکس ہوتے رہے, تو جس کی وجہ سے لوگ نگلیکٹڈ فیل کرتے ہیں. لیکن لوگوں کا رسپانس بھی دوسری طرف آپ دیکھیں تو جو کوئی انڈیپینڈنٹ جماعتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے یا جو کوئی کدو ہماری اپنی آرگینک وہاں کی جماعتیں ہیں ان کی طرف کوئی رسپانس لوگوں نے نہیں دیا. تو پھر ووٹنگ اصل میں ہوئی. میں آج بالکل ٹچ نہیں کرنا چاہ رہا تھا, لیکن کیونکہ بہرحال اس وقت کشمیر میں الیکشن چل رہے ہیں, پورا اخبارات میڈیا. ڈاکٹر سندر جی, جو ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں اور بار بار ہم ہو سکتا ہے ٹریک سے نکل جائیں, 5 اگست سے نکل جاتے ہیں. 5 اگست کی جو ایک آپ کہتی ہیں سمجھتی ہیں کہ ٹرننگ پوائنٹ ہے, اور کیا ان آرٹیکل کو لا کر 35A کے دہلی اور مودی کو فائدہ کچھ ہوا, اس سے کچھ چینج کر سکا وہ جو جدوجہد کر رہے تھے کشمیری, جو لڑ رہے تھے, جو قربانی دے رہے ہیں؟ اگر ٹرننگ پوائنٹ ہوتا تو 7 سال گزرنے کے بعد بھی ہم اس سے جوں کی توں بات نہ کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے, ٹرننگ پوائنٹ یہ تو بھارت کے اپنے اندر بھی سے بھی نہیں ہے, کیونکہ وہاں کے بھی لا میکرز اس بات کو مانتے ہیں کہ دس از سم تھنگ ایلیگل. ٹھیک ہے, یہ بی جے پی کی اتھارٹیٹیونیس یا اس کی ہیجمنی یا ڈکٹیٹرشپ ہے جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ جناب ان کی طاقت کا زوم ہے کہ وہ قانون بھی چینج کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ نتھنگ ایلس. ٹھیک ہے, بی جے پی کے جانے کے بعد اگر کوئی واقعی ڈیموکریٹک پارٹی آئی جس کے ہوتے ہوئے لا میکرز کیا, وہاں کے نیشنلسٹ کیا, وہاں کے تھنک ٹینکرز, اگر جو سو کالڈ سیکولر انڈیا کے تھوڑے سیکولر انڈینز موجود ہیں اگر بھی وہاں پر, اگر وہ آواز اٹھا سکے اس قانون شکنی کے بارے میں, سو پھر انڈیا کے ہم دیکھیں گے اپنے اندر بغاوت آتی ہے. بی جے پی کے ہوتے ہوئے تو کوئی جرت نہیں کر سکتا ہے بی جے پی کے بارے بات کرنے کی, کیونکہ فریڈم آف ایکسپریشن وہاں پر بالکل بھی نہیں ہے. پھر ویسے چند کاکروچوں نے تو الٹ کے رکھ دیا تھا مودی کو, یہ تو ہے, دیکھیں کس طریقے سے کہ ویری فرسٹ ٹائم یہ 9 سال بعد ہوا تھا کہ مودی سرکار کے جو وزیر تعلیم ہے ان کو جو ہے وہ استعفیٰ دینا پڑا تھا. تو 9 سال بعد یہ ہلکا سا اس کو ایک ہلکا سا جٹ لگا تھا, لیکن اس جٹ کے باوجود بھی جو ہے ابھی تک وہ ہیجمنی ان کی برقرار ہے. اور انڈینز جو کہتے ہیں سو کہتے ہیں, کیا کشمیری مانتے ہیں اس بات؟ ٹھیک ہے, فارگیٹ اباؤٹ کہ پاکستان کیا کہتا ہے یا عالمی میڈیا یا انٹرنیشنل لا اس بارے میں کیا کہتا ہے. کشمیری خود مانتے ہیں حقیقی خود ارادیت کشمیریوں کو ملنا چاہیے. پاکستان یہ بات کرتا ہے, کیا کبھی کسی انڈین نے یہ بات کی ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ آپ کشمیریوں سے پوچھ لیں کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, پاکستان کے کشمیر اپنا الگ بنانا چاہتے ہیں یا انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. ہماری لائلٹیز, ہماری سمپتیز, ہماری محبت سب کچھ کشمیریوں کے ساتھ ضرور ہے, مگر آپ دیکھیں کہ محبوبہ مفتی اور یاسین ملک جیسے لوگ جموں کشمیر میں پیدا ہوتے ہیں, آزاد کشمیر میں تو پیدا نہیں ہوتے ہیں, جو کہ جو بھی ہیومن رائٹس ویمن رائٹس کی وائلیشن جو ہوتی ہے وہ جموں کشمیر میں ہوتی ہے, انڈین ایلیگلی آکوپائڈ جموں کشمیر میں ہوتی ہے, وہ کبھی بھی آزاد کشمیر میں تو نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سو ابھی بھی آپ دیکھیں ریسنٹ کانفلکٹ میں ہم نے کیا دیکھا جناب, وہ کشمیری نہیں تھے جس نے اپنی پاک فوج کے بارے بات کی یا ان کے اوپر اٹیک کیا, تو کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز تھے جو اس میں شامل ہوئے تھے. یہ وہ کیس اسٹڈی تھی جو ریپیٹ کی گئی تھی. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جانا پڑ رہا ہے. ڈاکٹر آپ نے دیکھا ہوگا سندر ہماری نائلہ بی بی اور ماریہ سے گفتگو ہو رہی ہے, اور آج کا دن میں نے کہا اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ ہندوستان نے تمام انٹرنیشنل لاز کی دھچیاں بکھیرتے ہوئے یہ چاہا کہ اسے ایک اپنا صوبہ بنا لے, اقلیت کو اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر دے, لیکن اس طرح نہیں ہوتا. ابھی دیکھیے نا, دہلی حکومت میں لوگ نکل آئے, انہوں نے کاکروچ نام دیا, مودی سرکار کو ہلا کر رکھ دیا تھا. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی, اس ہمارے اسٹوڈیو میں ایک بار پھر مجاہد ویلی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. کراچی سے خاص طور پر آیا تھا کہ کشمیر کے الیکشن دیکھوں, مظفر آباد کے الیکشن دیکھے. کوشش کروں گا ابھی جو اگلا مرحلہ ہے, جو خاص نیلا بٹ وغیرہ باغ وغیرہ وہاں بھی جاؤں, بلکہ میں رہنمائی بھی لوں گا اپنے ماریہ بی بی سے. اور میں نے کہا 5 اگست کا دن اس لیے تاریخی طور پر جو ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ تو نہیں ہے,
لیکن ہندوستان جس طرح چاہتا تھا اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکا. ہمارے جو ہم ہندوستان کو کچھ بھی کہتے رہے, لیکن میں نے دیکھا کہ جو مودی کا فیس ہے وہ بالکل الگ ہے. اور ایک بات میں, اور آپ بھی جانتی ہیں مجھ سے زیادہ, کہ یہ بنگال کے لوگوں کا ایشو تو کشمیر نہیں ہے, آسام کا نہیں ہے, غالباً خود ان کی 6 ریاستوں میں جو ہے آزادی کی لڑائی لڑی جا رہی ہے, چھتیس گڑھ میں ہو جا رہی ہے, وہاں ہو جا رہی ہے. یہ تو غالباً دہلی اور کہہ سکتے ہیں ایک حد تک مشرقی پنجاب, بلکہ وہاں بھی بہت بڑی بغاوت رہی ہے. تو یہ خالی جو دہلی میں بیٹھے ہوئی جو مودی اسٹیبلشمنٹ ہے, بدقسمتی سے کہ اس معاملے میں کانگریس بھی ایک ہو جاتی ہے, تو اس پہ اس کیس کو زیادہ مضبوطی سے اس وقت لڑا جا سکتا ہے کہ کم از کم اس ایک پوائنٹ پہ جو نظر نہیں آتا کہ ہم پولیٹیکل پارٹیاں کریں. اور اب ہم یہ چاہیں گے کہ آپ کی پارٹی آ رہی ہے, آپ کا پرائم منسٹر آ رہا ہے, الیکشن از پاسڈ, ہونا چاہیے, اور جتنا ہمیں اجاگر کرنا چاہیے اتنا ہو نہیں رہا. ماریا بالکل. مجاہد صاحب, یہاں پہ میں تھوڑی سی آپ سے ایگری کروں گی ان چیزوں کے اوپر کہ دیکھیے, جیسے کہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ بس سروس سٹارٹ ہوئی تھی کشمیریوں کے اس پار اور اس پار میں, ٹھیک ہے, کانگریس کا جو فیس تھا وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ فیس تھا. جو بی جے پی کا فیس مودی نے دکھایا ہے, حالانکہ واجپئی صاحب کے دور میں بھی بی جے پی کا فیس یہ نہیں تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ نواز شریف صاحب کی دعوت پر یہاں پاکستان آئے, ایک بہت کائنڈ جیسٹر تھا ان کی طرف سے. کانگریس کے دور میں کشمیریوں کو ٹریول کرنے میں یا پاکستانیوں کو واگا پار کرنے میں اتنا پرابلم نہیں تھا. مگر جو مودی کی شکل میں جو ہندوستان کا فیس ہم نے 2014 کے بعد سے دیکھا ہے, ابھی 12 سال ہونے کو آئے ہیں, اس 12 سالوں میں بہت کچھ ہندوستان میں بھی بدل گیا ہے. ایکچولی جو ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 اور 35A جس کی ہم بات کرتے ہیں بات بات, یہ صرف مودی کی نہیں, یہ پورے ہندوستان کی جو لیگل فریم ورک اور کانسٹیٹیوشنل کمٹمنٹ تھی کشمیریوں کے ساتھ, یونائٹڈ نیشنز کی موجودگی میں اور پوری دنیا کو سامنے رکھتے ہوئے, یہ ہندوستان کی کمٹمنٹ تھی کشمیریوں کے ساتھ. ایکچولی مودی گورنمنٹ نے بہت ہندوستان کی تاریخ میں بھی ایک کالا دھبا لگایا کہ جب ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 اور 35 ہوا, اٹ شوڈ ہیو بین ڈن انڈر دا لیگل فریم ورک بائی چیلنجنگ دس انڈین کانسٹیٹیوشن. جتنے بھی اکارڈ ہوئے, شملہ اکارڈ ہوا, تاشکند ڈکلریشن ہوا, بالکل اس طرح کے ہوئے. مگر یہ آپ دیکھیے کہ جب آپ اپنی کمٹمنٹ سے ہی پھر گئے, تو اس کے بعد جو ہے وہ ان 6 سالوں میں میرا خیال ہے کہ اس کا جو چیز تھی اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ضرور چیلنج کیا جانا چاہیے تھا. ایک اور ڈاکٹر سندر, مجھے ابھی آپ کہہ رہی ہیں, جو کہہ رہی تھی کہ تبدیل ہوا, مجھے 2 سال پہلے شنگھائی کانفرنس ہوئی تھی اتفاق سے گوا میں, تو بلاول صاحب وزیر خارجہ تھے, مجھے ان کے ساتھ جانے کا اتفاق ہوا. اچھا, ایک چیز سے وہ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں, کیونکہ ہمارے کلچر میں ساری دنیا میں ہوتا ہے کہ لوگ جب بھی ڈالتے ہیں ہوتے, تو وہ جب ہاتھ جوڑ لیتے تو اس سے بچ جاتے کہ ہاتھ بھی نہیں ملایا انہوں نے. یہ بھی نہیں سوچ کر کہ آپ میزبان ملک ہیں, انٹرنیشنل فورم تھا شنگھائی کانفرنس, تو یہ مودی سرکار کا فورن منسٹر ہی کر سکتا تھا کہ وہ ہاتھ نہ ملائے یا قریب نہ گزرے. تو سندر, یہ جو واقعی ایسا ہے کہ, اور یہ کیونکہ مودی کا پس منظر یہ بھی ہے نا کہ گجرات میں جو قتل کیا, اور یہ بھی افسوسناک امر ہے کہ یہ کیسی انڈین ڈیموکریسی ہے کہ جو گجرات کا قاتل ہزاروں مسلمانوں کا وہ چیف منسٹر ایک بار نہیں 2 بار ہوتا ہے, بلکہ پرائم منسٹر بھی بن جاتا ہے. تو یہ بدقسمتی ہے کہ میں نے کہا نا کہ بہرحال جواہر لال نہرو اور یا اندرا گاندھی, ایون واجپئی جیسے لوگ تھے, لیکن یہ ورسٹ آئی تھنک رجیم ہے نا ڈاکٹر سندر. بالکل ایسے ہی ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ جب دشمن خود اپنے ساتھ دشمنی کر رہا ہو تو آپ کو انٹرفیئر بیچ میں نہیں کرنا چاہیے. جو ہم 9 سال سے جو آبزرو کر رہے تھے دور بیٹھ کر, آپ دیکھیں کہ خود انڈینز اپنے جو گورنمنٹ کے ایجنسی کی بات ہوئی ہے, وہ خود سمجھ گئے ہیں کہ ان کا میڈیا ان کے کنٹرول میں ہے, اور پوری طرح ایک ڈکٹیٹرشپ, ٹھیک ہے, خود کو کہنے والا جو ڈیموکریٹک انڈیا ہے نا, وہاں پہ اب ڈیموکریسی نا وہ سیکولر انڈیا ہے. جتنی مائنورٹی رائٹس کی وائلیشن وہاں پہ کی گئی, جیسے ابھی فیلو اینالسٹ صاحبہ فرما رہی تھی کہ بی جے پی کے واجپئی کے دور میں بھی ہم نے بڑا بہتر ٹائم دیکھا. منموہن سنگھ کے ٹائم میں سب سے بہترین ٹائم تھا, ایک بڑے ہی سلجھے ہوئے, بہت ہی پڑھے لکھے, اور جو اکنامک پالیسیز ہیں منموہن سنگھ کی لگائی ہوئی ہیں, جس کا بھارت جو ہے وہ کافی عرصے بعد جو ہے وہ اس کی پالیسی جائے آپ لگاتے ہیں تو کچھ عرصے بعد پھل کھاتے ہیں. تو یہ واجپئی نے ایسا کچھ نہیں کیا, یہ منموہن سنگھ یہ مودی نے ایسا کچھ نہیں کیا, یہ واجپئی اور منموہن سنگھ کی پالیسیز تھی. اس دور میں تو مودی کے دور میں تو اس نے سیکولرزم کو اور ڈیموکریسی کو سنپ کیا ہے, ٹھیک ہے, اس نے میڈیا کو سنپ کیا ہے, آپ دیکھیں فریڈم آف ایکسپریشن کو سنپ کیا ہے.
سو یہ جو خود اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی مار رہا تھا، اور کیا کس طرح سے الیکشن جیتے ہیں دنیا جانتی ہے، پاکستان کارڈ پہ اور مسلم کارڈ پہ کھیل کر یہ لوگ الیکشن جیتے ہیں، اپنے سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے والے لوگوں کو برین واش کرتے ہیں کہ جناب پاکستان کو گلیڈیٹر بنا کر پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر، ایک اور وقت کی کمی ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. نائلہ میرا خیال ہے یہ اس وقت پاکستان کا، یہ بھی انڈیا کو بڑی تکلیف ہوئی ہوگی جو ہم نے ثالثی کردار ادا کیا اتنی بڑی وار میں. میرا خیال میں یہ اچھا موقع ہے کہ پاکستان جب سپر پاور اس کو سن رہی ہیں کہ وہ کہے، اور شاید ذکر اب پہلی بار امریکن صدر نے ٹرمپ کو بھی کرنا پڑا ایک کے درمیان، اس نے بھی بڑا ہائی لائٹ کیا. میرا خیال اس سے زیادہ کردار کی ضرورت نہیں، بڑا کوئک اسپیسیفک آپ بتائیں. امریکہ کا بھی جو کبھی سٹانس ہے، ایک جو ان کا آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے، وہ تو کبھی نہیں بدلی ہے کشمیر کے بارے میں. یہ ایک پازیٹیو بات ہوتی ہے جس کو دہرایا جانا ضروری ہے. ان کے آپس میں جتنے بھی تعلقات ہوں یا چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے ان کو ہندوستان کی جتنی بھی ضرورت ہو، انہوں نے کبھی اپنا کشمیر پہ جو آفیشیل سٹانس ہے اس کو بدلا نہیں ہے. تو وہ وہی ہے جو پہلے دن سے تھا. اور بالکل یہ بات ہے کہ اور ہندوستان اپنے سٹانس پہ مطمئن نہیں ہے، یہ میں کافی دیر سے کہنا چاہ رہی ہوں. اگر ایکسیشن ڈاکیومنٹ اس کے لیے کافی ہوتا تو اس کے بعد 370 آرٹیکل نہ لاتا. اگر 370 آرٹیکل اس کے لیے کافی ہوتا ہے، اس پہ سیٹسفائیڈ ہوتا تو وہ 5 اگست کا اقدام نہ کرتا. اس سے خود پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان اپنے جو اقدامات ہیں ان پر یقین نہیں رکھتا، اور اسے معلوم ہے کہ کسی دن یہ سب کچھ بیک فائر کرے گا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہندوستان اپنے آپ کو وشو گرو سمجھتا تھا، اور وہ پوزیشن الٹا پاکستان کے پاس آ گئی جسے وہ آئسولیٹ کرنا چاہتا تھا. ناؤ از دا ٹائم کہ جو عاصم منیر صاحب ہیں، وہ اپنا جو ایک کلاؤٹ ہے ان کا، خاص طور پہ جو پریزیڈنٹ آف امریکہ کے ساتھ ان کے اتنے قریبی تعلقات ہیں، اس کو استعمال کر کے اسے کشمیر کے حق میں استعمال کریں. کیونکہ کشمیر کا جب تک کوئی منصفانہ حل نہیں نکلتا تب تک یہ جو دونوں نیوکلیئر ممالک ہیں ان کے آپس میں معاملات حل نہیں ہوتے. بہت پورا ریجن ڈسٹرب ہوگا، اور وہ تو ابھی تک کی، اور یہ بھی ایک اچھی بات ہے. وقت کی کمی ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ ماریا جو ہیں وہ جو ان کے نام کے ساتھ ترانہ لکھا ہے اس کے چند لائنیں پڑھیں، تاکہ اس طرح آپ کا جو فیملی ہے جس پہ آپ کو یقیناً ہم سب کو پراؤڈ ہونا چاہیے، ان کی یاد بھی تازہ ہو اور خراج تحسین بھی ہو. بہت شکریہ، بہت شکریہ. وطن ہمارا آزاد کشمیر، آزاد کشمیر، وطن ہمارا آزاد کشمیر. جیسا یہاں پہ میں کہنا چاہوں گی کہ آزاد کشمیر ٹھیک ہے، وہ ایک شناخت ضرور ہے، مگر ایکچولی ہماری پہچان جو ہے وہ پاکستان ہے. پاکستان زندہ باد. جی وجہ طور پر جیسے یعنی اسی لیے تو قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان کشمیر شہرگ ہے پاکستان کی، اس کے غازمانہ حملے کو سب لوگ تسلیم کرتے ہیں. بدقسمتی ہے کہ ہمارے یہاں پولیٹیکل لیڈرشپ کو چلیں پاس کو چھوڑ دیں، ایک ہونا چاہیے. اور خود اس بار جو میں امید رکھوں گا، کیونکہ بڑی قریب ہیں اپنے پرائم منسٹر سے، کہ وہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں جی الیکشن اس پاس، چلیں ایک سمٹ کرتے ہیں، سب کو بلائیں. اور میرے خیال میں پاکستانی پارٹیوں سے زیادہ خود کشمیر کی میں جو پولرائزیشن ہے، تقسیم ہے، وہ بھی ختم کرنا ضروری ہے. جیسے ڈسپائٹ آل کے سردار قیوم ہوتے تھے، سردار ابراہیم ہوتے تھے، کیچ خورشید ہوتے تھے، اس وقت تک بہت ایشو ہائی لائٹ تھا. سوری ٹو سے، اب میں ذکر نہیں کرنا چاہتا کہ جب ہم گئے تو اب پتہ چلا کہ وہ لوگ کہتے ہیں جی سوری، اس سے زیادہ میں کیا کہوں گا، وقت بھی نہیں ہے. ایسا ہے یہ سر، ایسی بات میں نہیں سمجھتی. مجھے یہ لگتا ہے کہ وقت کے تقاضوں کے مطابق شاید ہمارے بھی کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ سوچ اور ہمارے جو عمل ہیں اس طرح کے بہتر نہیں ہو سکے جہاں پر ہم یہ کہیں. کیونکہ بار بار یہ بھی بلیم کرنا کہ جی پاکستان کی سیاسی پارٹیاں آئی تھیں، انہوں نے ایسا کیا تھا، ایسا نہیں ہے سر. میرا خیال ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی مسلم کانفرنس کا ایک رول تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک رول تھا. مگر جہاں تک بات ابھی آتی ہے، میرے خیال ہے کہ ہم اس وقت پولیٹیکل پارٹیز ہی سسٹم کو بہتر کر سکتی ہیں، وہی لوگوں کو اکٹھا کر سکتی ہیں. اور جس طرح سے پہلے لوگوں کے اندر ایک ہم ہمیشہ سے دیکھتے تھے ایک پولیٹیکل ہارمنی تھی، اونلی دی پولیٹیکل لیڈرشپ کین برنگ بیک
ٹو لائن میں اگر میں کہیں آپ؟ کہنا یہ چاہوں گی کہ ہماری جو ایک مین پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان کی، جس کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے آزاد کشمیر میں، اور اب وہ حکومت بنانے بھی جا رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو کشمیر کی بیٹی اور کشمیر کا بیٹا کہتے ہیں۔ ہماری دوسری جو بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے وہ کہتے ہیں ہماری تو پارٹی کی بنیاد ہی مسئلہ کشمیر پہ رکھی گئی تھی۔ تو اتنے زیادہ سٹیکس انوالو ہونے کے باوجود اور اتنی زیادہ ان کی طرف سے جتنی محنت اور انتھوزیازم اس مرتبہ دکھائی دیا ہے، اس کے باوجود انہوں نے آن گوئنگ جو ہمارے ایشوز ہیں ان کو حل کرنے میں وہ رول پلے نہیں کیا انفارچونیٹلی، جو انہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس سے زیادہ بات کہیے، 5 اگست جی ڈاکٹر سندر سے جو میں نے کہا جسٹ لاسٹ ورڈ، اس لیے کہ ان کی میں نے کہا کہ 5 کو بھول جائیں، اس ایشو کو 5 اگست کو دوبارہ جو نئی گورنمنٹ ذمہ داریاں سنبھال رہی ہے زندہ کریں، اور خاص طور پر جو کشمیر کی جو اور پارٹیاں لوکل پارٹیز ہیں، ناراض لوگ ہیں، ان کو کریں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ فوری ان کو پاور میں آنے کے بعد انیشیٹو یہ لینا چاہیے ڈاکٹر سندر؟ بالکل سر، میں سمجھتی ہوں کہ وفاق کی جانب سے تو سارے اقدامات پورے ہیں، بجٹ اینڈ آل دیٹ اسٹف۔ جو کشمیر میں حکومت بنتی ہے وہ کمپٹنٹ لوگوں کی بننی چاہیے۔ اگر وہ کمپٹنٹ حکومت بنتی اور وہ انفراسٹرکچر پہ اور تعلیم پہ ہر چیز پہ پیسہ آگے لگاتے تو مسئلہ اس نوبت اس نہج کو نہ پہنچتی۔ تو کشمیر کے ایشو سے پہلے جو ہمارا آزاد کشمیر ہے اس کے انٹرنل ایشوز کو ریزالو کریں، اور اس کے لیے کشمیر میں کمپٹنٹ حکومت کا بننا بہت ضروری ہے۔ لیکن ہم دیکھتے کہ مجھ سے بھی ذرا غلطی ہو گئی ایسے، ٹھیک ہے، بہت دنوں سے آواز لگا رہا ہوں کیمرے کے سامنے، ختم 5 اگست سے میں کرنا چاہ رہا تھا، 5 اگست یاد دلانا چاہ رہا تھا، لیکن 5 اگست نہیں، بدقسمتی میں نے کہا نا، وہ جو لوگ کہتے تھے کہ جب سری نگر کی بتیاں نظر آنے لگی تھیں اور جواہر لال نہرو جو ہے مہاراجہ چھوڑ کے بھاگ گیا تھا، ادھر سے جموں سے سردار ابراہیم جو ہے جتھا لے کے پہنچ چکے تھے، اور نہرو کو UN جانا پڑا، وہاں ہمارے سر ظفر اللہ کو ضرور یاد کرنا چاہیے جو ہمارے پرماننٹ مندوب تھے، کہ وہ ایک ایسی ریزولوشن لائے جس میں وہ ٹریپ میں آ گئے، جس کا خود شیخ عبداللہ نے بھی تسلیم کیا کہ ہمیں پھنسا دیا، اور جواہر لال نہرو کو بھی تسلیم کرنا پڑا کہ رائے شماری ہی اس کشمیر کا واحد حل ہے، پیسفل حل ہے۔ ساری دنیا تسلیم تو کرتی ہے، ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو دوبارہ اس UN کا جو ریزولوشن ہے جو سر ظفر اللہ کے دور میں اور جو نہرو کے ہوتے پاس ہوا تھا، اس کو اور زیادہ ہائی لائٹ کیا جائے۔ یہی طریقہ ہے 5 اگست کے خلاف اور اس سے زیادہ کشمیریوں کی جو بڑے پیمانے پر شہادتیں ہوئی ہیں، قربانیاں ہوئی ہیں، انہیں یاد کرنے کے لیے۔ اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا، خاص طور پر جو یہاں ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں، اور ڈاکٹر سندر صاحب کا بھی، مجاہد ولی کو اسلام آباد اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے۔